اس میں کئی ایک باتیں. نمبر 1 یہ کہ اگر کسی گھر میں کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو عموماً گھر والے اس سے تنگ آنے لگتے ہیں. تو جو شخص عیادت کے لیے جائے اسے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ مریض کا پوری طرح خیال رکھیں. اور صرف یہاں پر گھر والے نہیں بلکہ خادموں کو بھی اس بات کی کہ وہ کیئرلیسنس کا شکار نہ ہوں اور مریض کا پورا اس کے کھانے پینے کا، اس کی دوا کا، اس کی تمام. اس سے آپ دیکھیں کہ جو نرسز کے لیے اس میں بہترین میسج ہے کہ ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ مریض کی بلڈ پریشر یا دوسرے اس کے ریکارڈ رکھنا ٹیمپریچر وغیرہ کا، یا وقت پر دوائی کھلانا یا پراپر ڈوز دینا. کیونکہ جو شخص بیڈ پہ پڑا ہوا ہے اس کا تو عقل ہی کام نہیں کرتی کہ اسے کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، اور اس کی دوا کا ٹائم ہو گیا ہے. لہٰذا یہ اوپر والوں کے ایک ذمہ داری ہے اور ان پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض عائد ہوتا ہے. اور انسان کو اس وقت ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس بیڈ پر میں ہوں تو میں اپنے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہوں گی کہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں. تو وہی، کیونکہ ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ مریض کو بھی صبر کی تلقین کرے. وہ سورۃ العصر میں آتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. تو صبر کب؟ بیماریوں پر، مشکلات پر اور تکلیفوں پر. اور جس شخص کا سبب موت حد اور قصاص ہو، یعنی کسی جرم میں، مثلا اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا سنگسار کرنا ہے، یا اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا قصاص جو ہے وہ قتل کی شکل میں اسلام میں ہے کہ اس کی بھی جان لے لی جائے. تو اگر کسی کے اوپر حد نافذ ہونی ہو، یعنی کسی مجرم کے اوپر، تو فرمایا اس سے بھی احسان کیا جائے کہ آپ اس کی جو سزا دینا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بد اخلاقی یا اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو شخص یعنی اس صورت میں اس کے قریب ہو، اس کے ساتھ اسے چاہیے کہ وہ اس سے بہتر سلوک کرے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس کو زنا سے حمل ٹھہرا ہوا تھا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قابل حد جرم کیا ہے، یعنی میں نے ایسا جرم کیا ہے جس پر مجھے سزا ملنی چاہیے، مجھ پر حد نافذ فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی کو طلب کیا اور اس سے فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے آؤ. ولی نے ایسا ہی کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے کپڑے اس پر کس دیے گئے اور آپ نے حکم دیا تو اس کو سنسار کر دیا گیا. پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے نمبر 1 یہ کہ شادی شدہ زانی کی سزا جو ہے وہ سنسار ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو حالت حمل میں سنسار نہیں کیا. ایک اور حدیث کی روایت میں ذرا اس سے زیادہ تفصیل ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا، پھر تم پہ جرم یعنی جرم کی حد نافذ کی جائے گی. جب وہ آئی تو آپ نے فرمایا کہ بچے کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے، اسے لے جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر آنا. پھر اس کے بعد وہ بچے کو لے کر آئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور وہ خود کھانے کے قابل ہو گیا تھا. تو پھر آپ نے اس پر حد نافذ کروائی اور اس طرح کہ اس کے جسم پر ایسے کپڑے پہنائے گئے یا کس کے باندھے گئے کہ اگر سنسار بھی ہو تو وہ برہنہ نہ ہو، یعنی عورت کی عزت یا عصمت جو ہے وہ محفوظ رہے. اور پھر جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے جنازہ بھی پڑھایا اس کا. یعنی جرم سے نفرت ہے، مجرم سے نہیں. اور اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کا ایمان کتنا بلند تھا کہ ان کو کسی مجرم کو پکڑ کے قید خانے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، کہ آزاد تھی، خود اپنے ایمان اور ضمیر کی آواز پر وہ اپنے حد جاری کروانے کے لیے خود پہنچ گئی، نہ کہ اس نے فرار حاصل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں دنیا میں فرار حاصل کر بھی لیا، دنیا میں میں کہیں بھاگ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ سے تو بھاگ نہیں سکتی. لہٰذا وہ اندر کا جو بے چینی تھی وہ چین نہیں لینے دیتی تھی، اور ان کا یقین یہ تھا کہ اگر دنیا میں سزا مل گئی تو اس کے نتیجے میں آخرت میں بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر دنیا میں نہیں ہوتا تو پھر آخرت کی سزا تو دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے.